عام بندہ نہیں ہے، بلکہ آج یہ اتاری بھائی جو ہے نا جی، مولانا الیاس قادری صاحب، یہ خلیفہ ہیں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ داماد ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی کے۔ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مولانا نورانی داماد ہے مولانا ضیاء الدین مدنی کے، اور ان کے والد کی رشتہ داری ہے مولانا ضیاء الدین مدنی سے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، اور مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے پیچھے سب سے پہلی عید قائد اعظم محمد علی جناح نے پڑھی۔ پہلی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھی، اور جنہیں سفیر اسلام کا لقب حکومت وقت نے دیا۔ سبحان قائد ملت اسلامی علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ 18 زبانوں کے جاننے والے، ایک قرآن کے حافظ کا نام، ایک قرآن کے قاری کا نام، ایک نبی کے نعت خان کا نام، ایک وقت کے مقرر کا نام، اور ایک وقت کے محدث کا نام، اور ایک وقت کے متفکر عالم کا نام، اور ایک بہترین سیاستدان اور ایک بہترین لیڈر کا نام، جس کے بارے میں جماعت اسلامی کے لوگ کہا کرتے تھے اگر نورانی جماعت اسلامی کی قیادت کرتا تو ہم پوری دنیا کے اوپر چھا جاتے، اللہ اللہ، پوری دنیا کے اوپر چھا جاتے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 11 دسمبر کو ہوا۔ قائد ملت اسلامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آ کر عراق ایران کی جنگ ہو، اس میں صلح کرانے والا مولانا شاہ احمد نورانی، اگر ملک کے اندر فتنہ و فساد ہو، ملی یکجہتی کی کونسل بنا کر فرقہ وارث کو ختم کرنے والا مولانا شاہ احمد نورانی، اگر ملک کے اندر بڑھتی ہوئی لبرلزم، کمیونزم اور دوسری برائیوں کے آنکھیں بند باندھنے والا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، اور 73 کے آئین کو بنانے والا مولانا شاہ احمد نورانی 73 کے آئین کے اندر ملک کے لیے ملک کا نام تجویز کرنے والا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اس کا نام مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جس نے یہ قرار دیا کہ اس ملک کا سربراہ فقط مسلمان ہوگا، اس کا نام ہے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جس نے 73 کے آئین کے اندر اکثر دفعات اسلامی شامل کرائیں، اور علماء کے دروازوں تک پر جا کر دستک دے کر اور ختم نبوت کی تحریک چلا کر بغیر کسی خون بہانے کے، نہ بک کر، نہ جھک کر، نہ ڈر کر، بلکہ دین مصطفیٰ پر کھڑ کر انہوں نے جو پہرا دیا، اور 74 کی اسمبلی میں 7 ستمبر 1976 کو جو قادیانیوں کو کافر قرار دلایا، اس کا نام مولانا شاہ احمد نورانی۔